اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جو اپنا بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے۔ جتنے بھی نیک عمل کرو، کوئی بھی نیک عمل کرو، اس عمل کا دار و مدار عمل کرنے والے کی نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ نماز پڑھو کہ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو کہ حج کرو، نماز بندہ پڑھتا ہے تو اللہ بندے کی نیت کے حساب سے اس کا اجر دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو بندے کی نیت کے حساب سے اس کا اجر ملتا ہے، حج کرتا ہے تو اس کے بندے کے نیت پر اللہ رب العزت دار و مدار رکھا ہے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو صلہ ملے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے لیے اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہی صلہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تجارت کے لیے یا نکاح کے لیے، تو اس کی نیت کے مطابق وہی کچھ ملے گا۔ تجارت کے لیے اگر سفر کیا تو تجارت میں اس کو نفع ہوگا، یا جو کچھ بھی اس کو ملنا ہے ملے گا۔ نکاح کرنے کی نیت سے کوئی سفر کیا تو نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کو دلہن مل جائے گی۔ جہاد کے لیے اگر نکلا اجر و ثواب مل جائے گا۔ جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو صلہ ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک روایت میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کے صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان کے چہروں پر اس کی نظر نہیں رہتی،
بلکہ اللہ کی نظر دل پر رہتی ہے. لوگوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. اجی حضرت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں قرآن کا پارا ہے, پارا لے کے آپ بیٹھے ہیں, تو دیکھنے والا کیا بولتا؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, دیکھنے والا بولتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھا ہے. کوئی قبلے کی طرف کھڑا ہو کر ادب سے دونوں ہاتھ باندھے نیچے دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ نماز کے قیام میں ہے. کوئی جھک گیا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ رکوع کر رہا ہے, یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہ رکوع کر رہا ہے, یہ سجدے میں ہے. لوگوں کی نظر جسموں پر ہوتی ہے اور اس کی حرکت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام یہ کر رہا ہے. اگر کوئی سائل آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اور آپ جیب سے پیسے نکالے اور اس کو دے رہے ہیں تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے مال کی خیرات کر رہا ہے. جی صاحب, کلی صاف ستھری بات, آپ جیب سے پیسے نکالے اور کسی سائل کو دے رہے ہیں تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ خیرات کر رہا ہے, یہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کی نظر جسموں پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے تو یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے, میرے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی کو بتانے کے لیے پڑھ رہا ہے, میرے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے. یہ نماز پڑھ رہا ہے تو خالصتاً میرے لیے پڑھ رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. یہ خیرات کر رہا ہے تو کیا میرے لیے کر رہا ہے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ فوری دیکھ لیتا ہے بندے کو. اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. اللہ دیکھتا ہے اس کے دل کو کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے, خالصتاً للہ کر رہا ہے یا پھر ریاکاری کے لیے. صاحب دیکھو, ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. باطن کا تعلق دل سے ہے, نفس سے. میں آپ کو مثال بتاؤں, ہر کام کس کے لیے کرنا چاہیے صاحب؟ بولیے. اللہ کے لیے. نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, ماں باپ کی خدمت اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جی, بڑوں کا ادب, بڑوں کا احترام, سب اللہ کے لیے. پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اللہ کے جو احکامات ہیں, اللہ کی جو مرضی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, ماں باپ کے حقوق ادا کرو, اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو. سب کے سب نیک کام ہیں لیکن اس میں اخلاص ہونا چاہیے. ماں باپ کی کوئی احترام کر رہا ہے, ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو الحمدللہ اللہ کو خوش کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ اس کو خوش ہوتا ہے. نہیں, ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے لوگ اس کی تعریف کریں, اس لیے ماں باپ کی خدمت کر رہا کہ پڑوسیاں بولنا کہ ارے کیا خدمت کرتا بھائی امی کی, کیا ابا جان کی خدمت کرتا بھائی. پڑوسیاں تعریف کرنا, دیکھنے والے تعریف کرنا, تو اس میں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے. لوگ تعریف کریں اس لیے کر رہا ہے, یہ تعریف کے لیے نہیں
بلکہ خدمت کے لیے کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کام کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ آقا نے فرمایا علیہ السلام، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بندے کی نیت پر ہے۔ نیت جیسی ہوں گی اس کا دار و مدار ویسی ہوگا، اس کا صلہ ویسے ہی ملے گا۔ بہت ساری روایتیں میں آپ کے سامنے سے بتاؤں یا کوئی حکایتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نیک کام کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، نیک کام کریں اللہ کے لیے نہیں کریں تو اس میں اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ میں آپ کو لے چلوں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ، لڑائی ایک کافر سے ہو رہی ہے اللہ کے لیے، کافر سے لڑ رہی اللہ کے واسطے۔ جی اللہ نے حضرت علی کو تو بڑی قوت و طاقت دیا تھا، آن کی آن میں پٹک دیے، نیام سے تلوار کھینچ لی، تلوار بھی کھینچ لیے، اب قریب ہے کہ اس کو واصل جہنم کریں، جہنم رسید کر دیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو کافر تھا نا زیر ہو گیا، حضرت علی اس کو گرا دیے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور تلوار نکال دی نیام سے، اس کی گردن اڑا دیں۔ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ بولو بھائی، اللہ کے لیے۔ حضرت علی لڑ رہے ہیں کافر سے اللہ کے لیے، اس کو گرائے ہیں اللہ کے لیے، تلوار بھی نکال دیے اللہ کے لیے، قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیں۔ لیکن سنو، وہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کیا، تھوک دیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ کوئی کسی کے چہرے پر تھوک دے تو کتنا غصہ آتا ہے صاحب؟ گھور کے دیکھا تو غصہ آتا، کائی کو دیکھ رہا بولتے، یہاں تو تھوک دیا۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ حضرت علی کو غصہ آ گیا۔ غصے میں انسان کیا کرتا ہے صاحب؟ انتقام لیتا ہے، اس کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور جلد سے جلد اس کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مارتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھیے، جیسے ہی وہ تھوکا آپ کو غصہ آ گیا، نکلی ہوئی تلوار نیام کے اندر داخل کر دیے، نیچے گرا کر سینے پر سوار ہو گئے تھے، اس کے سینے سے اڑ گئے اور اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ کافر نے پوچھا، بھائی آپ مجھ پر پوری طرح قابو پا لیے تھے، پھر آپ نے مجھے چھوڑ دیا کیوں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، میں تجھ سے جو مقابلہ کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا، تجھ کو زیر کیا تو اللہ کے لیے، نیام سے تلوار نکالا تو اللہ کے لیے، جب تو میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ حالت غصے میں اگر میں تجھ کو تیری گردن اڑاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ اے علی، تم نے اپنے نفس کے خاطر اس کو مارا ہے، اپنے نفس کے خاطر تم نے اس کو مارا ہے، لہذا میرا جب غصہ شامل ہو گیا تو میں تجھ کو چھوڑ دیا۔ اس کا اتنا اچھا اثر ہوا، اس نے کہا اے علی، یقیناً تم اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، تم خود کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، جب تم نے مجھے چھوڑ دیا
تو تم حق پر ہو اور تمہارا خدا حق پر ہے، اور میں بھی دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گیا۔ بڑھیا صاحب، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اجی ہم اس سے لڑ رہے ہیں، اللہ کے واسطے لڑ رہے ہیں، اللہ کے واسطے لڑ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگر ہم اپنے نفسوں کے لیے کسی سے لڑ رہے ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے کسی سے لڑ رہے ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی اس میں مدد نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت بندہ کو جب پیدا کرتا ہے نا، 2 فرشتوں کو مقرر کر دیتا، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے۔ کے ہیں یہ؟ ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ کاتب بولے تو لکھنے والے کو بولتے، یہ دونوں فرشتے ہر بندے کے ساتھ ہیں، پیدا ہوتے اللہ رکھ دیا۔ میرا بندہ کیا کر رہا ہے میرے فرشتوں، وہ دیکھو اور لکھ لو۔ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اس کا عمل دیکھو اور تم اپنے رجسٹر میں لکھ لو۔ جی، اعمال نامہ، کتاب، روزانہ اسکول کو بچے جاتے ہیں تو ایک کاپی دیتے ہیں، ٹیچراں پڑھاتے ہیں، وہ بچے دیکھ کر لکھ لیتے ہیں، وہ ریکارڈ بن جاتا ہے۔ اب وہ ریکارڈ کو ہم غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک پیدا ہوتے ہی 2 فرشتوں کو لکھ دیا ہے، مرنے تک رہتے ہیں یہ 2 فرشتے کرامن کاتبین۔ بندے کے اعمال لکھنے پر مقرر رہتے ہیں، بندہ جو کرا وہ لکھ لیتے ہیں، بندہ جو کیا وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی نظر جسموں پر ہوتی ہے، دل پر نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے۔ فرشتوں کی نظر جسموں پر، لوگوں کی نظر جسموں پر، اللہ کی نظر، اللہ کی نظر بس یہ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ اب فرشتہ جو دیکھتا ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر 2 فرشتے روزانہ تبادلہ ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ فجر میں آتا ہے، عصر تک رہتا ہے، اور ایک عصر کو آتا ہے، فجر تک رہتا ہے۔ یہ دن بھر کے اعمال لکھتا ہے، فجر میں آنے والا، عصر میں آنے والا رات بھر کے اعمال لکھتا ہے۔ اب یہ عصر کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر دن بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ رات والا فرشتہ جو عصر کو آیا نا، رات بھر کے اعمال لکھتا ہے، جس بندے کے ساتھ ہے وہ لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، لوگوں کی نظر جسموں پر، اللہ کی نظر، فرشتوں کی نظر جسم پر، اللہ کی نظر۔ اب یہ فرشتہ بندے کے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے حدیث پاک میں ایک روایت میں، اے میرے فرشتے، یہ جو بندے کے اعمال کو تو لکھ کر لایا نا، اس صحیفے کو پھینک دے، اس کتاب کو پھینک دے جس میں اعمال لکھ کر لایا ہے۔ اللہ پاک فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، یہ بندے کے ساتھ میں صبح سے شام تک تھا، یہ نیک عمل کیا، یہ نیک عمل کیا، میں دیکھا، اب یہ نیک عمل کو میں کیسے پھینک دوں؟ اچھا کام کیا تو میں دیکھ لیا، لکھ لیا، اس کو پھینکوں کیسے؟ اللہ اکبر، توجہ کیجئے صاحب۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو دیکھا، اچھا کام کیا، تو لکھ لیا، لیکن وہ جو نیک عمل کیا میرے لیے نہیں کیا، لہٰذا وہ عمل میرے کو قبول نہیں ہے، پھینک دو اس کو۔ جو کام میرے لیے نہیں کیا نا، وہ عمل میرے کو قبول نہیں ہے، اس صحیفے کو پھینک دے۔ کام کیا تھا صاحب؟ اچھا۔ جی صاحب، کام کیا تھا؟ اچھا، نیت خراب، اللہ کی نظر۔ اللہ پاک فرماتا وہ فرشتے سے، اے میرے فرشتے، یہ نیک کام کیا،
لیکن میرے لیے نہیں کیا، ریاکاری کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، وہ عمل میرے کو قبول نہیں ہے، اس عمل کو پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ہو گئی، تصویر کے دو رخ ہوتے، تصویر ہوتی نا بھی، دو رخ ہوتے۔ اب دوسرا رخ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوں گا بندے کے اعمال لے کر، تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے فرشتے، میرے بندے کے اعمال نامے میں فلاں فلاں نیکی لکھ دے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ فرشتے روزانہ اللہ کے پاس لے جائیں گے نا بندوں کے اعمال، تو ایک فرشتہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ پاک فرما رہا تو جس بندے کے پاس سے آ رہا نا اس کے نیکیاں لکھ دے۔ یا اللہ میں اس کے ساتھ تھا، ان نیک عمل کی عائش نہیں، پھر کیسے لکھوں؟ ساتھ میں تھا میں، یہ نیک عمل نہیں کیا، میں لکھوں کیسے؟ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے فرشتے، میرا بندہ نیک عمل کیا نہیں لیکن نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس کے اعمال میں اس کا صلہ لکھ دے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار سبحان اللہ، پڑھیے صاحب سبحان اللہ، نیت اچھی ہونا، اعمال میں اخلاص ہونا، خلوص ہونا، محبت ہونا، اور اس میں ذرے برابر ریاکاری نہیں رہنا، دکھاوا نہیں رہنا، بالکل خالص جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرو تو اللہ کی مدد اس کام کرنے والے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ریاکاری نہیں ہونا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ راستے میں کوئی سائل نظر آ گیا، سائل بولے تو مانگنے والا، جی صاحب مانگنے والا نظر آیا، آپ سے دست سوال دراز کیا، اپنا ہاتھ پھیلایا مدد کے لیے، آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اس کی مدد کرنے کے لیے، مثال بول رہا ہوں، آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے مدد کرنے کے لیے، یہ جیب میں ہاتھ ڈالے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہو گئے شرمندہ، دینا چاہتے تھے، اتفاق کی بات ہے کہ شرٹ نکال کر لٹکا دیے، دوسرا پہن لے کے آ گئے، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر جی۔ ایسا اگر دینے کا ارادہ کیا اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اور نہیں دیا لیکن اللہ اس کا صلہ لکھ دے گا، دیا نہیں مگر دینے کا ارادہ کیا، اللہ پاک فرشتے سے کہے گا تو دن بھر میرے بندے کے ساتھ تھا نا، وہ بندے کے اعمال نامے میں فلاں فلاں نیکی لکھ دے۔ یا اللہ میں دیکھا اس کے ساتھ تھا، ان نیک عمل نہیں کیا، پھر میں نیکی کیسے لکھ دوں؟ تو اللہ کا حکم ہوگا نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا لہذا صلہ لکھ دو۔ میرا پروردگار کتنا شاندار ہے جی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے تو چہروں کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ چلو دل درست ہے تو سارے اعضاء درست رہیں گے اور ہمارا عمل بھی اچھا رہے گا۔ دیکھو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی رسول سے پوچھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے حذیفہ یہ اخلاص کیا ہے؟ عمل کو اخلاص کے ساتھ کرو بول رہے نا، یہ اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے حسن میں نے یہی بات آقا علیہ السلام سے دریافت کیا، اخلاص کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا، اللہ فرماتا ہے
اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں جس بندے کو چاہتا ہوں اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ اخلاص، اخلاص ہر کام کیسے کرنا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا، دکھاوا نہیں ہونا، خالص جو بھی کام کرے وہ کام اللہ کے لیے کرے۔ تو وہ بندہ جو اخلاص سے کام کرتا ہے تو وہ اخلاص کیا ہے صاحب؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اخلاص۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بندے کے دل میں، اللہ ہم سب کے دل میں وہ راز رکھ دے۔ کون سا راز؟ اخلاص۔ اخلاص اللہ ہمارے دل میں رکھ دیا تو ہم جو بھی کام کریں گے اس کے لیے کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے، اس سے ہٹ کر ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ معزز سامعین کرام، بات چل رہی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی صلہ ملے گا۔ تو توجہ فرمائیے، ہر کام کے لیے ہم اپنے نفس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نفس کو استعمال، نفس کا تعلق ریاکاری سے ہے، نفس کا تعلق دکھاوے سے ہے، نفس کا تعلق لوگ ہماری تعریف کریں اس سے ہے۔ لیکن یہ نہ لوگوں کی تعریف ہم کو چاہیے، نہ ہم کو دکھاوا چاہیے، نہ ہم کو ریاکاری چاہیے، بلکہ ہم کو خالص اخلاص چاہیے، اخلاص چاہیے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دوں، چلیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پڑھیے سبحان اللہ۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اپنی بیٹی کے پاس گئے، وہ مسلمانوں کی ماں ہیں۔ کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عمل جو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے اور وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، ایسی کوئی سنت جو سرکار کرتے تھے۔ ارے حضرت علی تو سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، ہمیشہ سرکار کی ہر سنت پر عمل کرتے رہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں گھر کے اندر کوئی ایسی سنت تو نہیں چھوٹ کر رہے تھے آقا علیہ السلام اور ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اماں یہ بتاؤ کہ سرکار کوئی عمل کرتے تھے ہم سے چھوٹ رہا ہے تو وہ عمل ہمارے لیے بتاؤ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا ہفتے میں ایک دن مجھے حلوہ تیار کرنے کے لیے حکم فرماتے، میں حلوہ بناتی اور اس راستے سے جا کر آقا علیہ السلام کسی کو کھلا کر آتے۔ کہاں جاتے نہیں معلوم، کس کو کھلاتے نہیں معلوم، اتنا معلوم کہ حلوہ لے جاتے اور کسی کو دے کر آتے، کھلا کر آتے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ سرکار تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تم بھی حلوہ بناؤ، میں سرکار کی سنت پہ عمل کر کے آتا ہوں۔ اب یہ حلوہ لے کر تشریف لے جاتے ہیں جس راستے پر سرکار چل پڑے۔ جاتے 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 شہر کے باہر ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، نیچے حصے میں ایک مریض ہے، مریض آنکھوں کا معذور ہے، اندھا ہے، کوڑ کی بیماری اس پر ہے، کوڑ کا مریض ہے، آنکھ نظر نہیں آتے، اندھا ہے، اور ایک غار کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ کو سنا، اپنا منہ کھول دیا۔ جیسے ہی منہ کھولا آپ کو یقین ہوگا کہ سرکار یہیں تشریف لے آتے تھے، یہ حلوہ لے کر اپنے دستے مبارک سے اس کے منہ میں ڈال دیے۔
منہ کھولا تھا نا، منہ میں ڈال دیے. جیسے منہ میں ڈالے تو یہ ہاتھ اس مریض کے جسم کو لگا تو وہ تڑپ گیا. جسم سے مس ہوا، ہاتھ اس کے منہ کو لگا تو وہ تڑپ گیا تکلیف سے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا میرے آقا تجھ کو ہی میٹھا لا کر کھلاتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کیا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ صدیق اکبر خاموش ہونے کے بعد ٹھنڈی سانس لی، فرمایا ہاں میرے آقا کا وصال ہو گیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرے آقا تجھ کو ہی میٹھا لا کر کھلاتے حلوہ؟ ہاں. تمہارے نبی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، جس کو سرکار حلوہ کھلاتے لے جا کر. تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی میٹھا کھلاتے تھے، لیکن کھلانے میں فرق تھا. میرے بیماری کی وجہ سے وہ میرے جسم کو مس نہیں کرتے تھے، اپنے منہ میں میٹھا رکھ کر میرے منہ میں لڑکا دیتے تھے. اپنے منہ میں میٹھا رکھ کر، حلوہ رکھ کر اس کے منہ میں چھوڑ دیتے تھے. پڑھیے سرکار کی ہمدردی، سرکار کی مہربانی سب کے لیے ہے صاحب، سارے انسانوں کے لیے. مسلمان رہو کہ نہ کرو، ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے، ہمارا مذہب یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو جو آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. اب وہ کہتا ہے چونکہ میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا، ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام ان کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو تمہاری اس عمل کو دیکھ کر ان کی نبوت کا مجھے یقین ہو رہا ہے. تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا، نبی ہونے کا مجھے اب یقین ہوا ہے. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گیا. کئی کے لیے ہوا؟ اخلاص عمل کی وجہ سے. اخلاص کے ساتھ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عمل فرمایا تو وہ اخلاص کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. اخلاص کی برکت دیکھا آپ نے؟ جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے نا اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مدد فرماتا ہے اخلاص سے عمل کرنے کی وجہ سے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا اسلام کوئی طاقت سے نہیں پھیلا، تلوار کے زور سے ہمارا اسلام نہیں پھیلا، سرکار کے سنتوں پر عمل کرنے اور اخلاق کی وجہ سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا. الحمدللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بتا رہا ہوں اخلاص ہر کام اخلاص سے کرنا چاہیے. کچھ بھی کام کرو آپ، نماز پڑھو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، روزہ رکھو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، زکوٰۃ دو، حج کرو، خیر خیرات کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، بزرگوں کا ادب کرو، تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. جو بھی اچھا عمل کرو اس کا پورا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اچھی ہوں گی الحمدللہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا. پڑھیے صاحب ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ انتہائی محبت سے پڑھیے سرکار کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صاحب جو کام اخلاص سے ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. جس کام میں اخلاص نہیں ہوتا اللہ کی مدد نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے نا؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی سنائی. ایک مرتبہ اور اچھا بیٹھتا دماغ میں، یہ پانی کا خطرہ گرتا نہیں، گرتے 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 ایک دن پتھر میں سوراخ کر دیتا.
پتھر میں سوراخ کرتا پانی کا خطرہ نہیں. سنتے 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 باتوں کو جب کوئی بات دماغ میں بیٹھ گئی، الحمدللہ بیٹھ گئی بات تو الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارے باتیں دماغ میں بیٹھ جائیں گی اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. جی صاحب، تو اخلاص، ہر اچھا کام اخلاص کے ساتھ کرو، اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. بنی اسرائیل، سرکار سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے زمانے کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد بولے تو عبادت کرنے والا. عابد کس کو بولتے ہیں؟ عابد کے معنی ہے عبادت کرنے والا. بنی اسرائیل کا عابد، عبادت گزار شخص دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ دیے، جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں. جی بھائی، جھاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ بولو بھائی. پتھر کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. ساری چیزوں کو وہ پیدا کرنے والے کو خالق بولتے ہیں، اور یہ مخلوق بولتے ہیں جو چیز پیدا ہوئی ہے. جھاڑ مخلوق ہے، مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں لوگ، پرستش کر رہے ہیں لوگ، جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں، جھاڑ کی پرستش کر رہے ہیں. تو یہ عبادت گزار کو آیا غصہ، لوگ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ جھاڑ کا کام کر دیں گے، جھاڑ کاٹ کے پھینک دیں گے تاکہ وہ شرک نہ کریں، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کریں. برچہ لیے، کراڑی لیے چلے. راستے میں ہر اچھا کام کرنے سے کون روکتا ہے؟ اچھا کام کرنے سے کون روکتا بھائی؟ شیطان روکتا. شیطان بیچ میں آ گیا. کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ وہ جھاڑ کاٹنے جا رہا ہوں، لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں. ارے جھاڑ کاٹنے میں نہیں دیتا تمہارے کو، جھاڑ مت کاٹو. نہیں میں برابر کاٹتا ہوں، میں جاتا ہوں تو جاتا ہوں. ان بولتا نہیں جانے دیتا. دونوں میں مقابلہ ہو گیا، شیطان میں اور یہ عابد میں، دونوں میں مقابلہ ہوگا. دیکھتے دیکھتے شیطان کو پٹک کے سینے پہ سوار ہو گئے. پڑھیے ماشاءاللہ. شیطان کی طاقت کیا چھوٹی رہتی، بہت بڑی رہتی نہیں. کسی کے اوپر شیطان آ گیا سمجھو. کسی کو دیکھے مریض کو، شیطان والے کو 10 آدمیوں سے نہیں سنبھلتا ہوں، شیطانی قوت آ جاتی. رحمت آباد میں جا کے دیکھو کیا حل رہتا اس کا. خیر، شیطان کو پٹک دیا عبادت گزار مقابلے میں. ان بولا رہے چھوڑ دے رہے بھائی، چھوڑ دے، میں چلے آتا ہوں. پھر بولا مگر جانے نہیں دیتا ہوں، ذرا سن، تیرے کو اللہ کا حکم ہے جھاڑ کاٹو بول کے؟ نہیں ہے. انبیاء کرام جھاڑ کاٹے، صحابہ کاٹے، پھر تو کوئی گزارا؟ تیرے کو کیا ضرورت ہے؟ تو ایک جھاڑ کاٹ دیں گا تو یہ ایک ہی جھاڑ ہے دنیا میں، دوسرے جھاڑ کو پوجا کریں گے لوگ، تیسرے جھاڑ کرنے جائیں گے، کیا پورے جھاڑوں کو ختم کر دیں گا؟ نہیں. ارے تو شیطان ہے، مجھے بھٹکا رہا ہے، میں برابر کاٹ کے رہوں گا. پھر مقابلہ ہوا، شیطان کو زیر کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گیا. 2-3 مرتبہ کشتی ہوئی، تینوں مرتبہ جیت گیا. شیطان آخر میں بولتا دیکھ بھئی ایک اچھا کام کرتا ہوں میں، تو یہ جھاڑ کاٹنے کے ارادے کو چھوڑ دے، میں روزانہ تیرے تکیے کے نیچے کچھ اشرفیاں رکھ دیتا ہوں، وہ اشرفیوں سے کم کر لوگوں کی خدمت کر، لوگوں کو کھلا پلا، اس سے تو بھی عوام کا فائدہ ہوگا، تو بھی کھا، لوگوں کو بھی کھلا. ایسا ہے، ٹھیک ہے. واپس آ گیا. 2-3 مرتبہ شیطان کو زیر کر دیا. اب آخر میں ان سے کہا میں تیرے کو اشرفیاں دیتا ہوں، تو آ گیا واپس، سو گیا. توجہ کیجئے، رات میں سویا، تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے اشرفیاں نکلی، خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی خیرات کرا. دوسرے دن سویا، پھر اشرفیاں نکلی. تیسرے دن سویا، پھر اشرفیاں نکلی. روزانہ اس کے تکیے کے نیچے اشرفیاں.
اب چوتھا دن آیا، تکیہ اٹھایا تو کوئی اشرف ہی نہیں، اشرف غیب، شیطان بھٹکایا، 1 دن دیا، 2 دن دیا، 3 دن دیا، اس کے بعد بند کر دیا۔ اب پھر اس کو آیا غصہ، اب میں جھاڑ کاٹوں گا، آ کے کڑاڑی لیا، اب جھاڑ کاٹنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر ادھر سے نکلا کون؟ شیطان۔ کہاں جا رہا؟ جھاڑ کاٹنے جا رہا ہوں، میں جانے نہیں دیتا، مقابلہ، پھر مقابلہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے شیطان پٹک دیا اس کو، شیطان پٹک کے شیطان سوار ہو گیا عبادت گزار کے اوپر۔ پہلے عابد کشتی میں 3 مرتبہ جیتے، اب یہ عابد صاحب قبلہ اب شیطان کے نیچے ہو گئے، شیطان سوار ہوگا سینے پہ۔ ارے چھوڑ دے رے بھائی، چھوڑ دے، ٹھیک ہے چھوڑتا ہوں مگر جانا نہیں ادھر۔ 2-3 مرتبہ زیر ہو گیا، اب تڑپ گیا، تڑپ کے بولا چھوڑ دے بھائی اب نہیں جاتا۔ مگر یہ بتا، پہلی مرتبہ میں جیتا، اب اس مرتبہ تو جیتا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اب شیطان بولتا، دیکھ میاں تو جب بھی درخت کاٹنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اللہ کے لیے جا رہا تھا، اخلاص سے جا رہا تھا تو تیری جیت ہو رہی تھی، اللہ تیری مدد کر رہا تھا۔ اب جو جا رہا ہے تو کو غصہ آ گیا، تیرا نفس اس میں شامل ہو گیا اور تو اشرفیوں کے لیے جا رہا ہے۔ اب جو جا رہا ہے اشرفیوں کے لیے، پہلے اللہ کے لیے جا رہا تھا تو اللہ کی مدد ہو رہی تھی، اب تو اللہ کے لیے نہیں کام کر رہا ہے بلکہ اشرفیوں کے لیے۔ تیری نیت خراب ہو گئی، تیرا نفس داخل ہو گیا، لہٰذا اللہ کی تیرے ساتھ مدد نہیں ہے، میری جیت ہو گئی۔ کیا مطلب صاحب؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت رہیں گی اجر بھی ویسی ہی ملے گا، جیسی نیت رہیں گی صلہ بھی ویسے ہی ملے گا۔ اچھی نیت تھی تو شیطان کو پٹک رہا تھا، اچھی نیت تھی اللہ کے لیے جا رہا تھا تو شیطان کو زیر کر رہا تھا، شیطان پر سوار ہو رہا تھا۔ نیت خراب ہو گئی، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، تو اس کی ہو گئی نیت خراب، تو وہ ہو گیا ناکام۔ کامیابی کا دار و مدار کہیں پر ہے صاحب بولیے؟ نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث شریف سناتا ہوں، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ کام کتنا بھی اچھا ہوں دے، کام کتنا بھی اچھا ہوں دے، مگر اس کا صلہ اس کی نیتوں کے مطابق ملتا۔ حدیث شریف میں ہے، میدان قیامت میں ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا۔ میدان محشر میں فرشتے ایک مجاہد کو پیش کریں گے، شہید کو، جو اللہ کے راستے میں لڑا اور اپنی گردن کٹایا۔ اللہ پاک پوچھیں گا، سنو ذرا توجہ سے، کون؟ شہید۔ شہید کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں لڑ کے گردن کٹا لیتا نا، مر جاتا نا، شہید۔ اس کو پیش کریں گے تو اللہ پوچھیں گا، میں دنیا میں تجھے طاقت کا مالک بنایا تھا، قوت کا مالک بنایا تھا؟ وہ شہید بولے گا، ہاں یا اللہ، یا الہ العالمین، تجھے مجھے دنیا میں قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ تب اللہ پلٹ کے پوچھیں گا، وہ قوت کو کہاں استعمال کیا، وہ طاقت کو کہاں استعمال کیا؟ یا اللہ میں تیرے راستے میں لڑا یہاں تک کہ میں اپنی گردن کٹا لیا، شہید ہو گیا۔ لوگوں کی نظر، اب بولو، جسموں پر، اللہ کی نظر دل پر۔ اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے بندے کے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حدیث پاک میں جو ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے شہید تو نے جھوٹ کہا، میں تیرے واسطے لڑا، تیرے واسطے گردن کٹایا، بولا نا، اے شہید تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا، اس لیے بہادری کرا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا دنیا والوں نے تیری تعریف کی اور تجھے بہادر کہا، لہٰذا تیرا صلہ وہیں پر ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گردن کٹایا اللہ کے لیے بولتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا دل کو دیکھ کے اس کے
کہ تو جو گردن کٹایا لوگ تیری تعریف کریں، بہادر کہیں، لہٰذا دنیا والے تجھے بہادر بولے، تیرا صلہ وہیں پر ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ شہید ہونا اچھا کام ہے کہ خراب کام ہے؟ اچھا کام ہے الحمدللہ، مگر اس شہادت کا عمل، اس شہادت کا اجر، اس کا ثواب اس کی نیت پر ہوگا۔ نیت اچھی ہوگی تو شہید کا مرتبہ تو بہت بلند ہے صاحب، شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سب سے بڑا جو اللہ کا دیدار ہوگا شہید کو کہاں پر ہوگا صاحب؟ جنت میں۔ اللہ پاک پوچھیں گا، اے میرے بندے تو میرے راستے میں لڑا نا، شہید ہوا، اب تیری کوئی آرزو ہے تو بول۔ شہید بندے سے اللہ پوچھیں گا میں جنت میں، بندہ شہید کیا بولیں گا؟ یا اللہ پھر سے مجھے دنیا میں بھیج، پھر سے میرے کو زندگی دے دے تاکہ میں پھر شہید ہو جاؤں۔ مجھے جو شہادت میں مزہ آیا ہے وہ مزہ جنت میں نہیں ہے۔ شہید ہونے والوں کو اتنا مزہ، اتنی خوشی اللہ کے راستے میں لڑنے والے کو۔ اب جو نیت خراب ہے تو اللہ نے بولا کہ اللہ فرمائے گا کہ تیری نیت خراب تھی، لوگ تجھے بہادر کہیں، تیری تعریف کریں، لوگوں نے بہادر کہا اور تیرا صلہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ سنو، دوسرے شخص کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں پیش کریں گے، وہ ہوگا سخی۔ سخی کس کو بولتے بھائی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو، اپنا مال دولت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس خرچ کرنے والے کو کیا بولیں گے؟ سخی۔ سخی کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں جب فرشتے پیش کریں گے تو اللہ پاک پوچھے گا، اے میرے بندے میں دنیا میں تجھے مال دیا تھا، دولت دیا تھا، تو اس دولت کو کیا کیا؟ سخی کہے گا، یا اللہ میں وہ مال و دولت کو ہر اس راستے میں خرچ کیا جس سے تو خوش ہوتا ہو، یعنی میں سخاوت کیا اپنے مال کی۔ اللہ کی نظر، پھر بولو، اللہ کی نظر دل پر ہے نا، لوگوں کی نظر تو جسموں پر ہوتی ہے۔ میں کچھ دے رہا ہوں تو آپ بولیں گے ملک صاحب بانٹ رہے ہیں، ملک صاحب تقسیم کر رہے ہیں، ملک صاحب خیرات کر رہے ہیں، اللہ دیکھتا یہ ملک صاحب دے رہے ہیں کہ کو اللہ کے واسطے دے رہے ہیں، لوگاں تعریف کرنا بول کے دے رہے ہیں۔ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک وہ سخی سے کہے گا جس میں حدیث میں جس کا ذکر ہے، تو جھوٹا ہے، تو سخاوت اس لیے کیا، اپنے مال کو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے سخی کہیں، لہٰذا تیرا صلہ لوگوں نے تعریف کیا، تو بڑا سخی ہے، وہیں پر تیرا اجر ختم ہو گیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال خرچ کیا برابر۔ مال کا خرچ کرنا اچھی بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ عمل اچھا ہے، نیت خراب ہے، نیت خراب ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے، اور فرشتے اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حشر شہید کا ہوا، یہ حشر سخی کا ہوا۔ حدیث پاک میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا جو عالم ہوگا، عالم۔ جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گا، میں تجھے دنیا میں علم عطا کیا، وہ بولیں گا یا اللہ تو نے مجھے علم عطا فرمایا، اعتراف کریں گا۔ اللہ پوچھیں گا پلٹ کے، تو کیا کیا؟ میں تیرے کو عالم بنایا، تیرے کو قاری بنایا، تیرے کو قرآن پڑھنے والا بنایا، تو کیا کیا؟ تو اب یہ کہے گا، یا اللہ میں نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کی نظر جس عالم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ اس کو دیکھے گا
فرمائے گا ارے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری پکاریں، لوگ تیری تعریف کریں، قرآن اس لیے پڑھا، علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لہٰذا تیری نیت کے حساب سے لوگوں نے تجھے قاری کہا، لوگوں نے تجھے عالم کہا، لہٰذا تیری تعریف کے صلے میں وہیں پر اس کا اجر ختم ہو گیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم ہوگا اللہ کا، چہرے کے بل گھسیٹ کر فرشتے جہنم رسید کر دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے۔ سخاوت ہو کہ شہادت ہو کہ علم ہو، یہ تینوں چیزیں اخلاص کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو عمل اپنا اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے، جو کام میں اخلاص نہیں ہوتا اللہ کی اس کے ساتھ مدد نہیں ہوتی۔ پھر ایک مرتبہ حدیث پاک پڑھ لیجئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، سبحان اللہ بولیے، پڑھتے جاؤ سبحان اللہ، اعمال کا دار و مدار سبحان اللہ۔ میں اپنے ابا حضور کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک شخص اپنے ابا حضور کو بڑی خدمت کر رہا ہے، بیمار باپ کو دواخانے کو لے جا رہا ہے، بیمار باپ کو ہاتھ پیر دبا رہا ہے، ماں باپ کو گولیاں کھلا رہا ہے، جی ان کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کے قدموں میں جنت رکھا ہے۔ جنت بڑی مقام کو جنت بولیں گے نا، مگر وہ جنت کا معاملہ پوری ماں کے قدموں میں ہے، ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کی اگر اخلاص کے ساتھ خدمت کیا، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یہ لوگ میری تعریف کریں گے، ارے کیا بچہ ہے بھائی، ماں کی بہت خدمت کیا، یہ لوگ بولنا ایسا، تو چلے گا، اس کا صلہ پورا عمدہ ہو گیا۔ باپ کی خدمت کر رہا، لوگ تعریف کریں، اس کا صلہ پورا وہیں پر ختم ہوگا، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرو۔ رات میں بڑی اچھی باتیں ہوئی تھے نا آپ لوگ محفل میں، جتنے لوگ بھی تھے الحمدللہ بڑی رات اچھی گزری۔ اب یہ گزری بھی رات جی 9 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کے نذرانے پیش کرتے رہے، لوگ سنتے رہے، سناتے رہے، پوری بستی میں ہماری ہنگامہ تھا جی، کوئی آواز نعت کے علاوہ نہیں نکلا صاحب، پڑھیے سبحان اللہ، نہیں کوئی گانے سنتا تھا، آپ نعت شریف سن رہا، سبحان اللہ بولو۔ یہ ہمارے بڑھے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگان بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے، اور بستی میں بڑی بلڈنگ پہ پنگے لگا دیے تو اطراف میں آواز جا رہا تھا، کئی لوگ نعت شریف سنتے رہے الحمدللہ جی۔ نعت کئی کی جگہ لے لی، گانوں کی، بولے دیکھو بھائی ہمارے شاباش، گانوں کی جگہ کون سی چیز لے لی صاحب؟ نعت شریف لے لی۔ یہ گانا ہے، یہ نعت ہے، یہ گانا ہے بھائی، فلمی گانا، اور یہ نعت ہے، یہ ناچ ہے، یہ ناچ ہے، اور یہ نعت سن کر وجد میں آ کے ناچ رہا۔ یہ ناچنا اچھا کہ نعت شریف سن کر وجد میں آنا اچھا؟ سرکار کی شان سن کے وجد میں آ رہا، اور یہ گانا سن کے وجد میں آ رہا، ناچ رہا، اور یہ گانا سن کے پیسے لٹانا اچھا ہے کیا؟ نعت شریف سن کے پیسے لٹانا اچھا ہے؟ جی بولو بھائی، سبحان اللہ، کیا شان ہے صاحب؟
پیسہ محنت سے کمایا، بڑی محنت سے دن صبح سے شام تک کما کے اب نیا سال آ رہا نا، اس کا استقبال کر رہا کیسے؟ شراب پی کے استقبال کیسا کر رہا؟ آتش بازی کے ذریعے سے استقبال کیسا کر رہا؟ ناچ کے، گا کے۔ اللہ کا شکر ہے بھوانی نگر کے مسلمانوں پر ایسا استقبال کیا صاحب، نہ پیے، نہ آتش بازی کرے، نہ ناچے۔ الحمدللہ سرکار کی مدح، سرکار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے پرانے سال کو رخصت کیا، نئے سال کا استقبال کیا، دعائیں کی کہ یا اللہ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے، آنے والے سال کو امن والا سال بنا دے، یہ دعا کر کے استقبال کیا۔ آنے والا سال یقیناً ہمارے لیے امن کا ہونا چاہیے، سلامتی کا ہونا چاہیے، ہم اپنے نفسوں کو پاک کر کے ہونا چاہیے، ہم اپنے نفسوں کو صاف کر کے ہونا چاہیے۔ نفس بڑا خطرناک ہے صاحب، نفس ایسا خطرناک ہے، انسان انتقامی جذبے میں جب آ جاتا ہے نا نفس کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، تلواریں نکل جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان در خاندان جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ یہ نفس پر اگر کوئی قابو پا لیا وہی شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اب صاحب یہ گزر گیا سال، الحمدللہ گزر گیا، بڑی مصیبتوں سے گزرا صاحب، پچھلا سال بہت مصیبتوں سے گزرا، آسانیوں سے گزرا نہیں گزرا۔ جن کے پاس جو کچھ بھی پونجی تھی نا، جو کچھ بھی روپیہ پیسہ تھا پورا ختم، جمع بندی ختم، کمائش نہیں، کاروبار نہیں، گھر کے باہر نہیں نکلنا ہے، نماز کو جانا نہیں ہے، مسجدوں کو جانا نہیں ہے۔ جی کیسا خطرناک سال گزر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، مصیبتوں میں ہم کو اللہ صبر دیا، ہم صبر کے ساتھ اس سال کو گزار دیے۔ لیکن ایک بات سن لو، وہ تو گزر گیا، پورے لوگ سنو، اچھی طرح سن رہے ہیں؟ الحمدللہ آرڈر آیا حکومت کا، مسجدیں بند کر دو، وبا ایسی پھیل رہی، آرڈر آیا مسجدیں بند کر دو، مسجدوں میں ایک جگہ جمع نہ ہو۔ کیا کرے؟ مسجدوں کو بند کر دیے، ٹھیک ہے۔ آرڈر آیا جانی نمازاں اٹھا دو، اٹھا دیے، اٹھائے نہیں اٹھائے؟ ابھی ہمارے پاس بچھی ہوئے بعض مسجدوں میں اب تک چبوتروں پہ چل رہی، جی پتھروں پہ نماز چل رہی، ہو گیا۔ لیکن سنو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، مسجدیں بند ہیں مگر جماعت، مفتیان کرام نے فرمایا جماعت سے ادا کرو نماز، مسجدوں کو غیر آباد مت کرو۔ تو 5 آدمی نماز پڑھو تو ٹھیک ہے، 5-7 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر آدمی آتا دروازے کو کھٹکھٹاتا، کوئی صدر کو گالیاں دیتا، کوئی معتمد کو باتاں کرتا، کوئی کسی کو باتاں کرتا، کمیٹی کو برا بھلا کہتا کہ یہ مسجدیں بند کر کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ گالیاں کھا لیے، صبر کرتے رہے، کیونکہ عمل کرنا تھا، نہیں عمل کرے تو پھر مصیبت آنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ برابر آ رہے تھے، مسجدوں کو کھٹکھٹا رہے تھے، ہر جگہ نکڑوں پہ ایک دوسرے تبصرے کر رہے تھے، مسجد بند کر دیا، طہارت خانے بند کر دیا، وضو خانہ بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ سال گزر گیا، کیسا بھی گزر گیا۔ اب 24 گھنٹے مسجد کے دروازے کھلے ہیں، اب کیوں نہیں آ رہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اب 24 گھنٹے دروازے میں، یعنی ہر نماز کے لیے آپ کے پورے دروازے مساجد کے، یہ مسجد نہیں بول رہا ہوں، پورے مسجدیں کھل گئے ہیں۔ جی جمعہ ہو رہا تھا، چھپ کے پڑھ رہے تھے تو کوئی دیوار کود کے آ رہا، کوئی ادھر کے دروازے سے آ رہا، کوئی پیچھے سے آ رہا، کوئی آگے سے آ رہا، کوشش کر رہا، کود رہا مسجد میں۔ اب کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ اب مسجدوں کے لیے ایسا دوڑ کے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے
جو یہ آنے والے سال کا جو امن والا سال گزرنا ہے تو پکا یہ اپنے دلوں میں ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ جس طرح لاک ڈاؤن میں ہم مسجدوں کے طرف برابر دوڑ رہے تھے لیکن گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، اب پورے سال بھر ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مسجدوں میں پڑھنا ہے۔ ارے بھائی جب دوڑ کے آ رہے تھے، کمیٹی والوں کو بول رہے تھے دروازہ کھولو، لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، اب دروازے کھلے ہیں کوئی بھی نہیں لڑا، آرا بھی نہیں لڑا ابھی تو۔ میں بولتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح مسجدوں کے طرف آئیے، انشاءاللہ مسجدیں ہماری آباد رہیں گی، اللہ ہماری مساجد کو کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ یہ چند گزارشات تھے اخلاص عمل کے لیے۔ ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص کے لیے ہونا چاہیے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ کی اس میں مدد ہوتی ہے۔ میں تمام لوگوں کا تنظیم انوریہ محفل نعت کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگ رات بھر سالم چوک بھوانی نگر پر جمع رہے اور نعت شریف کو سنتے رہے اور سنانے والے آتے رہے جاتے رہے۔ الحمدللہ آپ پچھلی رات بڑی اچھی گزری، ہمارے بستی کے لیے بڑا اچھا کام ہوا۔ ہم اللہ کا بھی شکر بجا لاتے ہیں، آپ حضرات کی شرکت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب بھی مسجد سے کوئی اعلان ہو آپ حضرات کو چاہیے کہ لبیک کہنا چاہیے، ہم حاضر ہیں، جو بھی اچھا کام ہوگا ہم حاضر رہیں گے اور وہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔